ایک مرتبہ اللہ نے روح قبض کرنے والے فرشتے یعنی اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، کہ آج تک جن لوگوں کی روحیں تو نے قبض کی ہیں ان میں سے کبھی تجھے کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم کی نافرمانی کی مجال کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ بتا کہ تجھے کس پر روح قبض کرتے وقت سب سے زیادہ ترس آیا اور کس کی موت پر تیرا دل تڑپا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک کشتی مرد اور جن سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنا کر دے، تو میں نے کشتی کو پاش کر دیا۔ پھر تو نے فرمایا کہ سب مرد اور جن کی روحیں قبض کر، لیکن ایک عورت اور اس کے 9 زیادہ بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لی، اور ایک بہتے ہوئے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے۔ سمندر کی لہریں اس تختے کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھتی رہیں، اور تیز ہوا نے اسے آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں اس ماں اور بچے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن اسی آن میں حکم صادر ہوا کہ اے اسرائیل، جلدی سے ماں کی روح بھی قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ یا اللہ تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا بھی کلیجہ کانپ اٹھا، اور جب میں نے اس دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا تو مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اب اس واقعے پر ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کی بات سن کر فرمایا کہ اسرائیل، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، آپ ہی کو علم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو میں نے سمندر کی ایک لہر کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے کیول اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نئے سے نیا راگ گاتے تھے۔ ہم نے چمیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرتا کہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ سورج کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس بچے پر نہ ڈال۔ ہوا کو فرما دیا کہ اس پر آہستہ آہستہ چل۔ بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر پانی نہ برسانا۔ بجلی کو ہدایت کی کہ اس خبردار، اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈراؤ۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کے مادہ نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس آدمی کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے دے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا بے یار و مددگار بچہ پرورش صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی چبھنے نہ دیا۔ دنیا جہان کی اسے نعمتیں عطا کیں اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اور اب اے اسرائیل، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، اے پروردگار، آپ ہی کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بچہ اب نمرود بن گیا ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا۔ اب وہ خداوی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔